وَأَنَّهُ اور یہ کہ بلا شبہ، پھر ضمیر شان آ رہی ہے، کانا رجال تھے کچھ لوگ، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ مانگا کرتے تھے، برجال من الجن کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، فزادوہم رہقا تو بڑھا دیا ان کو تکبر میں، سرکشی میں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا انسان کی وہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے تو اسے اشرف المخلوقات اور جنوں سے بھی افضل پیدا کیا تھا، لیکن اس زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا جنوں سے ڈرنا اور ان سے پناہ مانگنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور وہ واقعی اپنے آپ کو انسان سے افضل سمجھنے لگے، اور اسی کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ کہ بلا شبہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جو پناہ مانگتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، اور اس چیز نے فزادوہم رہقا تو بڑھا دیا ان کو یعنی جنوں کو تکبر میں۔ رہقا کا لفظ راہا قوف سے ہے، ایک چیز کا دوسری چیز پر چھا جانا، مراد تکبر، سرکشی، طغیانی۔ تو یہ ان جنوں سے مدد مانگا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اور اس میں تمام وہ تعویذ بھی آ جاتے ہیں جو لوگ گلوں میں لٹکاتے ہیں، جلاتے ہیں، گھول کے پیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس اتنے بڑے رب پر سے ایمان ہٹ کے ایک چھوٹے سے تعویذ میں آ گیا کہ یہ بچائے گا۔ اور کسی بھی چیز سے اگر ہمیں حفاظت چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کی حفاظت ہے۔ اس حفاظت کو طلب کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس حفاظت کو طلب کرنے کے میں اور آپ اپنے پرسنل طریقے نہیں بنا سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ مشرکین عرب کسی بھی علاقے میں جاتے اور جنوں کے سردار کی پناہ مانگتے تو اس وجہ سے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کو جنوں سے بھی زیادہ افضل بنایا تھا۔ جب وہ انسان اپنے اس سٹیٹس کو بھول جائے اور جا کے جنوں سے پناہ مانگے تو پھر ظاہر ہے جنوں نے تو سرکش ہونا ہی ہے۔ حالانکہ کسی بھی جگہ آپ جائیں تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور اس کا باقاعدہ سننا طریقہ ملتا ہے۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور یہ دعا پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ چند الفاظ پر مبنی ایک دعا ہے جو ان تمام غلط طریقوں اور تعویذوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی ملتی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وانہم اور بے شک وہ یعنی انسان، ظنوا سمجھتے تھے، کما ظننتم جیسا کہ تم نے سمجھا، یعنی تم جنات نے سمجھا، الن یہ کہ ہرگز نہیں، یبعث اللہ بھیجے گا اللہ تعالی، یا اٹھائے گا اللہ تعالی، احدن کسی ایک کو۔ یہاں اس آیت کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔
پہلا معنی، ان جنوں نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ انسان بھی تمہاری طرح اس گمان میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی. اور مشرکین مکہ یہی عقیدہ رکھتے تھے. تو جنات کہہ رہے ہیں یہ انسان بھی تمہاری طرح گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی بعث بعد الموت نہیں ہوگا. دوسرا معنی، ان جنوں نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ انسان بھی تمہاری طرح اس گمان میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا رسول بنا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے روکنے کے لیے نہیں بھیجے گا، یعنی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا. تو پہلا معنی قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا معنی اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث نہیں کرے گا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا اور بے شک ہم نے لَمَسْنَا السَّمَاءَ چھوا ہم نے آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا تو پایا ہم نے اس کو، مُلِئَتْ حَرَسًا بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے. اور یہ چوکیدار کون تھے؟ فرشتے تھے. حرسن کی واحد حارس، اور آسمان کے چوکیدار فرشتے ہیں. یہ کیسے چوکیدار ہیں؟ حرسن شدیدا، چوکیداروں سے سخت، و شہوبا اور شولوں سے. آسمان کو جیسے ہی ہم نے چھوا تو وہ تو بھرا ہوا تھا سخت قسم کے چوکیداروں سے اور شولوں سے. شہوبا، شہاب کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایسا انگارہ جس میں چمک اور شعلہ موجود ہو. اب یہ آسمان سے فرشتوں کی سنگن لینے کے لیے جنات اوپر چڑھا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ یہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں اور ان کو فرشتے نظر بھی آتے ہیں. یہ اس کام کے لیے اوپر جایا کرتے تھے. یہ فرشتے ان پر انگارے پھینکتے ہیں. یہ جنوں کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے قریب ہو کر جب کبھی فرشتوں کی باتیں سننا چاہیں تو وہاں پر بڑے ہی سخت چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں انگاروں کا سامنا کرنا پڑا. وَأَنَّا اور بے شک ہم کننا تھے ہم نَقْعُدُ مِنْهَا ہم بیٹھتے تھے اس میں. کس میں؟ آسمان میں. مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے. ان کے کچھ سٹنگ ایریاز بنے ہوئے تھے جہاں جا کے یہ چھپ کر بیٹھتے تھے. فمن تو جو کوئی یستمع الآن سنتا ہے اب، یجد لہو پاتا ہے اپنے لیے، شہاب الرصدا شولہ گھانٹ میں، یعنی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے ان کی. رصد کہتے ہیں ٹارگٹ بنانا. ہم اس سے پہلے مختلف جگہوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ جو کوئی چھپ کر بھی سننا چاہے گا اسے انگاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کو جلانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بادلوں میں اس معاملے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو زمین میں ہونا ہوتا ہے، تو ان میں سے کوئی کلمہ شیطان سن لیتا ہے، پھر وہ چپکے سے جا کر کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے شیشے کی بوتل کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں، اور پھر وہ کاہن اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ شیاطین اوپر جا کے فرشتوں کی کوئی نہ کوئی بات چرا کے لاتے ہیں اور پھر اپنے کاہن دوستوں کے کان میں جیسے کوئی شیشے کی بوتل کا منہ ملا کر اس میں کچھ ایسے پھونک سا مارتا نا، اس طرح سے وہ کاہنوں کے کان میں بانٹے ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور پھر کاہن اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملا کر آگے بتاتا ہے. اب جب
اس 100 جھوٹ ملی بات میں کوئی ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو وہ شخص جس کو وہ کاہن وہ بات بتاتا ہے وہ کاہن پر کامل ایمان لے آتا ہے کہ تو بہت پہنچا ہوا ہے. اب جب وحی اترنا شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سیکیورٹی کو بڑھا دیا اور وہ اسی چیکنگ میں نکلے تھے جنات, اور ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور انہوں نے قرآن سنا اور ان کی زندگی بدل گئی. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کوئی راہ چلتے چلتے کسی درس کو اٹینڈ کر لیتا ہے, کہتے ہیں میں کیا کر رہا تھا, میں کس کاموں میں لگا ہوا تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا میسج دے دیتا ہے اور پھر وہ قرآن کے راستے پر چل پڑتا ہے, بالکل ان جنوں کی طرح. تو یہ اپنا جو پرانا معاملہ تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا, اور بے شک ہم تھے, ہم نَقْعُدُ مِنْهَا, ہم بیٹھتے تھے اس میں, مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے. انہوں نے باقاعدہ ایسی جگہیں بنا رکھی تھیں جہاں یہ فرشتوں کی سنگن کو لے کر آتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ, تو جو اب سنتا ہے اس کو, یجد لہ شہابا رصدا, پاتا ہے اپنے لیے شعلہ گھات میں. وَأَنَّا, اور بے شک ہم, لا ندری, نہیں ہم جانتے, اشرٌ, کیا شر, اریدا, ارادہ کیا گیا ہے, بمن فی الارض, ساتھ ان کے جو زمین میں ہے, کیا اہل زمین پر کسی شر کا ارادہ ہوا ہے, کوئی مصیبت آنے والی ہے, ام اراد بہم, یا ارادہ کیا ساتھ ان کے, ربہم, ان کے رب نے, رشدا, بھلائی کا, یا پھر رسول بھیجنے کا ارادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, یا تو اہل زمین پر کوئی مصیبت آنے والی ہے, یا پھر اللہ رب العزت کا رسول بھیجنے کا ارادہ ہے. جب جنوں کے لیے چھپ کر آسمان میں بات سننا ممکن نہ رہا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ زمین پر یا تو کوئی عظیم حادثہ رونما ہونے والا ہے, یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے کا ارادہ کیا ہے. یہ جو جنات کہہ رہے ہیں ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ارادہ کیا ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا, تو یہی مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازمی رسول کو مبعوث کرنا ہے جس کی طرف بھیجے جانے والی وحی کی حفاظت ہو رہی ہے, اور اس کے یہ سارے انتظامات ہیں تاکہ کوئی شیطان اس میں دخل نہ کر سکے. اس آیت میں شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے مگر خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ایک روایت بھی اس بارے میں آتی ہے, سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دعا کیا کرتے تھے اس میں یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, اور اے اللہ شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وَأَنَّا, اور بے شک ہم, مِنَّا الصَّالِحُونَ, ہم میں سے نیک لوگ ہیں, وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور ہم میں سے علاوہ ہیں اس کے, جو دوسرے ہیں ان کا نام نہیں لیا. حالانکہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ جن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ غیر صالح ہیں, یعنی کچھ اچھے عقائد, اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے جن ہیں اور کچھ اس کے برعکس ہیں. یعنی ان کی اس بات سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان میں بھی موحد جن تھے اور مشرک جن تھے. کننا, ہے ہم, طرائق, طریقوں میں, قدادہ, مختلف. قدادہ کہتے ہیں ویرائٹی کو, یعنی بہت سے مختلف طریقے ہمارے یہاں بھی ہیں, یعنی بہت سارے مسلک ہم میں بھی ہیں, بہت سارے مذہب ہم میں بھی ہیں, ہم سوچ میں بھی بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اور عادات وغیرہ میں بھی بہت مختلف ہیں. کننا طرائق قدادہ. وَأَنَّا, اور بے شک ہم, ظننا, سمجھتے تھے ہم, أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ,
کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو فی الارض زمین میں، اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہربا، بھاگ کر۔ یعنی انہوں نے اس بات کا یقین ظاہر کیا کہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، لما سمعنا، جب سنا ہم نے، الہدا، ہدایت کو، اور الہدا سے مراد یہاں پر قرآن ہے، آمنا بھی، ایمان لے آئے ہم ساتھ اس کے، فمن یؤمن، پس جو کوئی ایمان لائے گا، بربہ، اپنے رب پر، فلا یخاف، تو نہ وہ ڈرے گا، بخسن، کم کرنے میں، ولا رہقا، اور نہ زیادتی میں، نہ اس کو کسی کمی کا ڈر ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ بخس کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنا، مراد یہ کہ ایمان لا کر جو محنت کرے گا تو اس کا ثواب کم نہ ہوگا، اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور رہقہ کہتے ہیں زیادتی کرنے کو، تو اسے کسی زیادتی کا بھی ڈر نہ ہوگا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھائے نہ جائیں گے، یا کسی اور کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی نقصان کا ڈر ہے نہ کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں۔ قاسطون کا جو لفظ ہے قوف سین تو سے ہے، اگر یہ لفظ قاسط ہے تو ظالم اور غیر منصف کو کہتے ہیں، اور اگر یہ لفظ مقسط ہے تو عادل کو کہتے ہیں۔ روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اگر یہ لفظ قاسط ہو، قوف الف سین تو ظالم اور غیر منصف کو کہتے ہیں، اور اگر مقسط ہو تو عادل کو کہتے ہیں۔ قسوط کے معنی ظلم ہوتے ہیں، اور قسط کا معنی انصاف ہے، یعنی 83% سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے، اور مزید فی سے ہو تو انصاف کرنے کے ہیں۔ وزن کے فرق سے معنی فرق ہو گیا، تو جن یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں۔ فمن اسلم، تو جو کوئی اسلام لائے، فاولئک، تو یہی لوگ، تحروا، انہوں نے ارادہ کیا، رشدا، بھلائی کا۔ تحروا کا لفظ را سے ہے، عمدہ اور دلیل پر مبنی رائے کا تلاش کرنا، لائق تر چیز طلب کرنا، دلیل پر مبنی بات ڈھونڈنا، اوتھینٹسٹی کو یعنی مستند بات کو تلاش کرنا۔ اب یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اسلام لائے تو یہی لوگ انہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا، انہوں نے باقاعدہ اوتھینٹسٹی کے لیے محنت کی، تحری کی، کوشش کی، سیدھے راستے کی تلاش میں نکلے تو سیدھا راستہ مل گیا۔ جن کو خیر کی طلب اور تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو پا کر قدر بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہر کسی کی قرآن پڑھنے کی نیت پیور نہیں ہوتی، اس وجہ سے قرآن ہر کسی کے اندر ایک سا نہیں جاتا۔
جس نے اس قرآن کو خیر طلب کرنے کے لیے، رشد پانے کے لیے پڑھا، اس کے ساتھ قرآن کا وہی معاملہ ہوگا. اس قرآن کے ذریعے اس کو ضرور بضرور ہدایت ملے گی. لیکن جس نے اس کو بری نیت کے ساتھ پڑھا، تنقید کرنے کی نیت کے ساتھ پڑھا، گمراہ ہونے کی نیت سے پڑھا، تو قرآن پھر گمراہ بھی کرتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور پہلے دن سے جنوں کی طرح بتانے والے بن جاتے ہیں. ڈے 1 سے بتا رہے ہیں جنات، انا سمعنا قرآنا عجبا. ڈے 1 سے آپ اپنا ڈے 1 یاد کیجئے، پہلا دن یاد کیجئے اپنا. تو پھر ہم تیز ہوئے یا جن تیز ہوئے؟ تو ہم انسانوں کو ان جنوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی میں دیر نہیں لگانی ہے. جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھانا ہے، آگے پہنچانا ہے. اتنے سمجھدار جن ہیں، ان کو سب پتا ہے کچھ فرما بردار ہیں، کچھ ظالم ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. اگر کسی کو اسلام نصیب ہوا ہے تو اس نے اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں، اس کی کوششیں ویسی ہیں، اس کی نیت اور طلب ویسی ہے. اور پھر جب آپ طلب کے ساتھ اسلام کو حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کی قدر بھی بہت ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی مثال ہمیں سلمان فارسی کی ملتی ہے کہ جو کتنی جگہوں سے بھٹک بھٹک کے اسلام لائے تھے، تلاش ان کو اسلام کی تھی. جو اتنی تحری کے ساتھ اسلام کو پائے، آپ سوچیں اس کی نظروں میں اسلام کتنا ویلیوڈ ہوگا، کتنا امپورٹنٹ ہوگا. پھر کہتے ہیں وہ اما القاسطون، اور رہے ظالم لوگ، فکانو، تو ہے وہ لجہنم، جہنم کے لیے، حطبا، ایندھن. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت میں جانے والے ہوں گے. حطبا کہتے ہیں سوکھی لکڑیوں کو، اور یہ جلانے کے کام آتی ہے. تو انہوں نے 2 ریزلٹس بھی بتا دیے کہ جو مسلمون ہیں انہوں نے رشد کو پا لیا، اور جو قاسطون ہیں فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم میں ایندھن بنیں گے. ہم نے یہ بات پیچھے پڑھی تھی نا کہ پتھر اور انسان ایندھن ہوں گے. اب یہاں آپ کو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جنات بھی ایندھن ہوں گے، جیسے انسان ایندھن ہوں گے. جہنم ان سے بھی بھڑکائی جائے گی، یعنی دوہری سزا، خود اپنا آپ جلنے کی اور بطور ایندھن استعمال ہونے کی. شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں تک جنوں کا کلام تھا. آگے کلام اللہ رب العزت کا شروع ہوگا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.